میں اپنے امیر کے نام پر بھی حرف لاؤں گا یا لاؤں گی اگر میں یہ کام کرتی ہوں، تو اس سے یہ کہ ایک سپورٹ ملتی ہے، سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں یہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا، اور وقت بھی اب پورا ہو گیا ہے۔ ان موضوعات پر میرے کیسٹس بھی ہیں، اور ان موضوعات پر تو میرے کتابچے بھی ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام اچھی بڑی کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں وہ واقعہ بھی میں نے درج کر دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں 7 خواتین جو ہیں وہ نکلی ہیں کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں جنگ کے اندر، اور حضور نے انہیں واپس کر دیا حکمن۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم مرہم پٹی کریں گی، ہم جو زخمی ہوں گے ان کی خدمت کریں گی، ہم پانی پلائیں گی، ہم یہ کریں گی، ہم وہ چلیے واپس کریں گے۔ یہ حدیث موجود ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ سن 7 میں ہوا ہے اور حجاب کے احکام آ چکے۔ تو ہمیں تو اصل میں کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اجر و ثواب اللہ نے کہا ہے کہ ایک مومن خاتون گھر پہ رہ کر بھی اگر ایک مجاہد کی بیوی ہے اور وہ مجاہد کی بیوی گھر میں اس کے بچوں کو پال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے، اور جو بھی اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، تو اجر میں برابر کی شریک ہے اپنے اس مجاہد شوہر کے ساتھ۔ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پر خواتین کی دینی ذمہ داریاں میرا ایک پیمفلیٹ اردو میں موجود ہے۔ یہ سارے مضامین میں نے آج ایک تقریر میں جمع کیے ہیں، لہذا مختصر بھی ہیں، لیکن اس پر میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن موجود ہے۔ اب آخر میں یہ 3 اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری اہلیہ بھی اب کچھ سالوں سے میرے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ ہمارا جو حلقہ خواتین ہے تنظیم اسلامی کا، اس کی وہ ناظمہ بھی ہیں، وہ بھی آئی ہوئی ہیں، یہاں موجود ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ یہیں رہیں گی، تو خواتین جو بھی ان سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر کے وہ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں، انہوں نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ تیار کیا ہوا ہے، 2 کیسٹس کا، جو آپ کو مفت ہدیتاً پیش کیا جائے گا، لیکن وہ 60 کی تعداد میں تیار ہیں۔ 2 کیسٹس ہیں، ان میں یہ مضامین کچھ اختصار کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ 12 پر فیملی ایک مل سکے گا۔ اور یہ کہ جن کو نہ مل سکے پھر وہ اگر اپنے نام لکھوا دیں گے بھائی شفیق صاحب کو، تو یہ بعد میں بھی کہتے ہیں کہ تیار کر کے ہم انہیں پہنچا دیں گے، لیکن یہ کہ جتنے وہ لائے ہیں وہ تو یہاں پر فیملی ایک لے، یہ نہ ہو کہ ایک فیملی میں 2 سیٹ 3 سیٹ لے لیے جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج رات انشاءاللہ میری جو گفتگو ہے اگرچہ وہ انگریزی میں ہے، لیکن یہ کہ وہ عملی اعتبار سے اہم ترین موضوع ہے اس وقت۔ میں نے اسی مسجد میں جمعے کا جو خطبہ دیا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ عذاب جاری رہے گا بلکہ بڑھے گا جب تک کہ ہم کم سے کم کسی ایک ملک میں نظام خلافت قائم کر کے حجت قائم نہ کر دیں نوع انسانی پر کہ یہ ہے اللہ کا دین، کم اینڈ سی فار یور سیلف ود یور اون آئیز۔ ایک ماڈل، ایک مثال۔ خاص طور پہ یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستان تو بنایا ہی اس لیے تھا، جو حشر اس کا ہم نے کیا ہے اس کی سزا ہم نے بھگتی ہے۔ ایک کوڑا ہم پر سن 71 میں پڑا تھا اور نہ معلوم کون سا دوسرا کوڑا جو ہے وہ تیار ہو، اللہ عالم، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں صرف آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے نزدیک یہ اہم ترین معاملہ ہے، تو اس پر جو ہے آج شام کی میری گفتگو ہے کہ کیسے وہ نظام قائم کیا۔ تو آپ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ پھر یہ ہے کہ جو حضرات بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں گے وہ پھر ہمت کریں۔ کل میں تو چونکہ فجر کی نماز کے بعد ہی نکلنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ فجر کی جماعت میں وہ شریک ہو جائے، شفیق صاحب کے گھر پر وہ ڈائریکشن ان سے آپ لے سکتے ہیں، تو تنظیم میں شمولیت اور بیعت کا معاملہ بھی اس وقت ہو جائے گا۔ اب میں یہ کچھ سوالات ہیں خواتین کی طرف سے۔ ہمارے معاشرے میں ساس کو ماں کے مقام سے بھی زیادہ حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کی شادی کے بعد اس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، سارا حق سسرال والوں کا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کون ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بلیم اسلام پر نہیں ہے، وہ تو ہماری غلطی ہے۔ یقیناً ساس اور خسر جو ہے اسے بھی ایک بہو کو سمجھنا چاہیے یہ بھی میرے والدین کی جگہ ہے، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی خدمت، لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والدین میں کوئی حق ہی نہیں رہتا۔ بہرحال اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ گئی، اس کا اکثر وقت تو یہیں گزر رہا ہے،
اور شوہر جو ہے کیونکہ اس کی تابعداری اس کے اوپر ہے، لہذا اب تو اس کا والدین کا براہ راست اس طرح خدمت نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ کوئی حق سرے سے رہا ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی انکم ہے، اس کا اپنی کوئی دولت ہے، وہ چاہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، کوئی شوہر یا شوہر کا باپ اسے روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ پہلے اگر اس کے والدین، اس کے بھائی بند، اس کے اعزاء اقربا اگر وہ حاجت مند ہے، اپنی دولت اپنا مال جہاں چاہے خرچ کرے، شوہر کو چاہے تو زکوٰۃ دے چاہے نہ دے، یہ سارا بیان تو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حجاب والی لڑکیوں اور عورتوں کی شادیاں کس طرح ممکن ہے جبکہ ہر لڑکے یا مرد کو حسین یا خوبصورت لڑکیاں چاہیے؟ تو وہ تو اگر بیچاری بدصورت ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، پھر تو اچھا ہے چھپا کر رکھو، دھوکہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں ارینج کی جاتی ہیں والدین، میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نہیں جانتا تھا، مائی مدر ڈیسائیڈڈ اٹ فار می، اور آج ہمیں 40 برس ہو چکے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ آپ نے اور آج کی جنریشن میں بہرحال یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے، یا تو آپ آج کی جنریشن کے ساتھ جائیے تو پھر بھگتیے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، اگر آپ کو اسلام کی بات سمجھنی ہے تو وہ میں سمجھانے آیا ہوا، وہ طریقہ یہی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے جب خود شادی کرتا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ وہ اپنے آپ کے ماں باپ جو ہے، بیٹے کے ماں باپ، وہ بیوی آئے گی تو وہ کہے گی میں صرف اس شوہر کے ساتھ شادی کر کے آئی ہوں، who are you? I married this young man. I don't know who you are. And she will be absolutely correct. یا تو آپ take it or leave it. آپ کو اسلام لینا ہے تو پورا لیجئے، ورنہ اسلام کو آپ کی حاجت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے اسلام کی تو آپ اسلام حاصل کیجئے، ورنہ پھر جو بھی اس کی گندگی ہے وہ برداشت کیجئے۔ کیا مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں کے علاوہ کسی سے شادی جائز ہے؟ یہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ سکھ یا ہندو سے شادی کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے، اگرچہ مناسب نہیں ہے آج کے ماحول میں، میرے نزدیک مناسب بالکل نہیں ہے، لیکن میں حرام اسے نہیں کہہ سکتا، شریعت میں وہ جائز ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری پر ثابت کر دی۔ یہ نہیں تھا کہ قرآن کا حکم بدل دیا، حالات ایسے ہو گئے، قحط پڑا ہوا ہے، کوئی شخص بالکل مجبور ہو کر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی چوری کر رہا ہو۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دور ہمارا تھا اس میں مسلم سویلائزیشن واز ڈومیننٹ، یہ تابع تھے عیسائی اور یہودی، آج یہ ڈومیننٹ ہے، ہم ان کے تابع ہیں۔ وی ہیو کم ہیئر ایز بیگرز اینڈ پیراسائٹس۔ یہاں کی عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں بھک منگا تھا اپنے ملک کے اندر، یہاں آ کر مجھ سے وہ جو ہے شادی کر رہا ہے تاکہ یہاں کی ڈیکلریٹی مل جائے، وہ بیوی بنے گی یا کچھ اور بنے گی آپ۔ لہذا آج کے حالات میں اسی وجہ سے مردوں کو اجازت تھی مسلمان اور مرد کو کہ وہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے، کسی مسلمان عورت کی شادی کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں شوہر ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ اسی کو قیاس کیجئے تو آج کل کے حالات میں یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ان کے علاوہ تو حرام مطلق ہے کسی اور سے شادی کرنا۔ اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، خوشی میں کون دیتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک دم دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہوگی اس کی۔ اس کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 1 طلاق آدمی دے، اور عدت اگر پوری ہو گئی، اب سیپریشن ہو گئی، اب وہ لڑکی بھی یا عورت بھی دوسری شادی کر سکتی ہے، مرد بھی آزاد ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر دونوں شادی کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت کے عرصے کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 1 مرتبہ ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کہیں اور نہ ہو، اور پھر کہیں اگر وہاں بھی نہ بنے اور طلاق ہو جائے تو پھر دیکھیں جوائن۔ یہ ہے جو شریعت کا حکم ہے، باقی اس میں کچھ اختلافات ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، 1 ہی ہوتی ہے، یہ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی بیک وقت دی جانے والی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہی شمار ہوگی، وہ 3 نہیں ہے۔
لیکن اہل سنت کے چاروں مسلک جو ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت 3 ہی ہو جائیں گی، گناہ گار ہوگا شوہر۔ کیا حدیثوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں شادی کا فیصلہ؟ جی ہاں، یہ ثابت ہے، شادی کے فیصلے سے قبل وہ ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں۔ میری ایک بہن اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی، اس نے یہاں قانون کا سہارا لیا، لیکن وہ شخص کو ایسا چکر چلا دیتا ہے کہ اسے طلاق نہ دینا پڑے۔ 6 سال کے بعد وہ بہن برے راستے پر چل پڑی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، وہ تو وہ اگر شخص ہوگا جو چکر چلاتا ہے آپ کے قول کے مطابق، اس کا سٹیٹمنٹ ہو تو شاید بات کچھ مختلف ہو۔ یہ اللہ جانتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے ہاں مفتگار۔ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، کیا اس میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے؟ ان کا ذبیحہ ہی تو شامل ہے، بھی کا کیا سوال؟ یعنی یہ کہ اگر ذبیحہ ہو، ذبیحہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ صرف سافٹ پارٹس جو ہے گردن کے جانور کے وہ کاٹے جائیں، وینز اور آرٹریز کٹ جائیں، لیکن یہ ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی یہ انٹیکٹ رہے، اس میں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، تب یہ ذبح ہے۔ اور اگر پوری گردن کاٹ دی ہے تو یہ پھر مردار ہو گیا۔ وہ مردار تو مسلمان کرے گا تب بھی حرام ہے، لیکن اہل کتاب عیسائی اور یہودی اگر ذبیحہ کر رہے ہیں، ذبیحہ ہونا چاہیے تو وہ جائز۔ عربی تو عام دکانوں میں جس سے خرید کے کھاتے ہیں، پھر وہی بات آپ کرنی وہ کرتے ہیں، آپ مجھ سے میری رائے لے لیجئے نا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ جانے۔ میں نے آپ کو رائے دے دی ہے کہ ذبیحہ ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی انویسٹیگیٹ کر لے کہ کوئی ایسا سلاٹر ہاؤس ہے یہاں پر کہ جہاں ذبح کیا جائے، اب ہے سنا ہے میں نے کہ یہاں ایسے ہیں، کیونکہ یہ اب اصل میں میڈیکل بنیادوں پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میکسیمم بلیڈنگ ہو جانا بہتر ہے گوشت کے لیے، اس لیے کہ بلڈ اگر اندر ہی جسم کے رہتا ہے تو یہ انجوریس ہے فار ہیلتھ، تو میکسیمم بلیڈنگ ہوتی اسی شکل میں جب ذبح کیا جائے، اور خون جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس سے جسم میں سے جتنا نکل جائے تو پھر وہ اگر ذبیحہ ہے تو جائز، ذبیحہ نہیں ہے تو چاہے مسلمان کا کیا ہوا وہ بھی حرام ہے، کچھ آئیے کہ عیسائی اور یہودی۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ عورت اپنے زیور کی زکات خود دے، اس کے اپنے پاس روپیہ نہیں ہے تو وہ خاوند کیوں نہیں اس کے زیور کی زکات دینی چاہیے؟ خاوند سے مانگ لے، خوش کرے خاوند کو، اور خاوند اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا ایک زیور توڑے اور اس میں سے زکات دے، ورنہ یہی زیور جو ہے جہنم کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کے لیے ٹاپ بنے گا۔ یہ آپشن از یورس۔ والدین خود نماز روزے کے پابند ہیں لیکن اپنے بچوں کی اس کی تاکید نہیں کرتے، یہاں کی تہذیب کے طریقوں پر بچوں کو چلنے دیتے ہیں، ان سے والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ وہ بہت ذمہ دار ہوں گے اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے یہاں۔ زکات کے بارے میں سوال ہے کہ جو زیور عورت کے پاس ہی اس کے شوہر نے دیے ہیں، اس کی زکات کی ذمہ داری کیا شوہر پر ہے یا عورت پر؟ عورت کے پاس اس کی زکات ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، میں بیان کر چکا ہوں، اگر تو وہ شوہر نے دے دیے ہیں اور ملکیت ہے بیوی کی تو اب زکات اسی کے ذمے ہے، شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو پھر یہ کہ اس چاہے زیور توڑ کر دینا پڑے، اس کی زکات اس بیوی کے ذمے ہے۔ اگر وہ دے چکا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل مہر میں دیا جاتا ہے زیور، تو وہ پھر اس کی ملکیت ہے، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اگر شوہر دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار بیوی ہوگی، شوہر نہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ، محرم نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں، اور پھر نندوں کے اور بھاوجوں کے جھگڑے چلتے ہیں۔ It's always better to have a separate living. It's more calm, peaceful. اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں چنیوٹی برادری ہے شیخوں کی، ان کے ہاں ایک زمانے میں یہ رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی، پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے، اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو وڈ بی دی ان لاس۔ اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں، وہ آئیں گے ریسیو کریں گے، لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میں آئے۔ اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عمدہ ہے یہ معاملہ، تو یہ ہونا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں، سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس میں پردے کے سارے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی نے عورتوں کو لکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ میں نہ جائیں اور نہ بلائیں، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا لکھا، یہ تو اس طرح کی بات تو نہیں ہے۔ البتہ میرا اپنا کتابچہ بھی ہے اور جو کیسٹ دیے جا رہے ہیں اس میں ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم نے بہت سی چیزیں بہت غلط شامل کر لی ہیں، تو اس میں نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا آپ دیکھ لیجئے۔ میرے نزدیک نکاح صرف مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح کے وقت کوئی ریسیپشن، کوئی دعوت، کوئی کھانا، کچھ نہیں، اور ولیمہ ہونا چاہیے، ولیمے میں بلایا جائے دوستوں کو، احباب کو، وہ شوہر کے ذمے ہے۔ لڑکی والوں پر اسلام کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، نہ کوئی جہیز اسلام میں ہے، کوئی تصور جہیز کا نہیں۔ لڑکی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا جب بھی وراثت کا معاملہ آئے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں رواج جو ہیں وہ ہندوانہ چل رہے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ ہندوانہ ہے، تو ہم نے نکاح تو اسلام سے لے لیا ہے، باقی سارا ہمارا فیملی سسٹم وہی جوائنٹ فیملی سسٹم، وہی بے پردگی، وہی بیوہ کی شادی نہ ہونا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب ہندوانہ ہمارا جو پس منظر ہے وہ چل رہا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ آڈیو ہم نے تقسیم کیا، یہ آڈیو آج جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں وہ شادی بیاہ کی تقریبات سے متعلق میری مکمل تقریر ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں اور شوہر سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتا تو اس صورت میں عورت اگر یہاں کا پیسہ بچا کر، میاں کا پیسہ بچا کر چھپا لے، بر وقت آنے پر خرچ کرے، تو بتائیے صحیح ہے یا نہیں؟ ایسے سوالات کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے مرد حضرات جو آفس میں کام کرتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے کیا کریں؟ نماز میں شامل ہو کیا کریں؟ اسلام یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضروریات زندگی مہیا کرنے کے علاوہ کیا شوہر پر بیوی کے جیب خرچ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب حد تک دینا چاہیے۔ اسلام میں منگنی ہے یا نہیں؟ منگنی جو ہے رشتہ ہونا وہ تو یقیناً ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں۔ ایک معاہدہ ہے، ہو گیا، بس یہ ختم کریں، ایک بچ چکا ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ مردوں کی طرف سے؟ یہ تو سیشن خواتین کا ہے۔ سوال نمبر 1، پاکستان کی وزیر اعظم نے چین میں جا کر جو بیان دیا کیا قرآن اور اسلام کے حوالے سے صحیح ہے؟ وہ کیا بیان دیا مجھے تو پتہ نہیں۔ کیا اسلام میں عورتوں کا درجہ ہے یا نسبت درجہ؟ تو میں نے جو تقریر پوری فرمائی ہے وہ کہاں گئی؟ اس کے بعد بھی آپ کا سوال باقی ہے؟ کیا اسلام میں عورت کو شوہر پسند کرنے کا حق دیا ہے؟ عورت کی کنسنٹ ضروری ہے۔ جی میں گھر سے نکل رہا تھا یہاں سے، مت دیجیے نا، جب سوالات میں نے بتا دیا ہے کہ عورت کس اعتبار سے مرد کے مساوی ہے اور کس اعتبار سے مساوی نہیں ہے، دونوں چیزیں میں نے تفصیل سے بیان کر۔ کیا بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ طلاق نہیں دے سکتی، خلا حاصل کر سکتی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پاکستان کے علماؤں نے کہاں تک پاکستان میں کام کیا ہے مل کر اور اکٹھے ہو کر کہ پاکستان ملک کو اسلام آئین نافذ کرے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج رات بات ہوگی۔ اور اس میں سے جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.